الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے عنوان کے تحت قبر کے اور قیامت کے دن کے 8 سوالات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ قبر میں ہر انسان سے 4 سوالات ہوں گے، اور اسی طرح میدان قیامت میں بھی ہر بندے سے 4 سوالات ہوں گے۔ آخرت کا یہ 8 سوالات کا پیپر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے میدان میں کامیاب ہو گیا، اور جو ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو گیا وہ آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ قبر کے بھی 4 سوالات ہیں اور میدان قیامت کے بھی 4 سوالات ہیں۔ جو انشاءاللہ قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا وہ میدان قیامت کے 4 سوالات کے جوابات دینے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بھی 4 سوالات کا ذکر کیا ہے، اور میدان قیامت کے بھی 4 سوالات کا ذکر کیا ہے۔ حدیث کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں ان سوالات کا ذکر موجود ہے۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے ان قبر کے اور قیامت کے سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سوالات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اتنی بات سمجھ جائیں کہ قبر میں اور میدان قیامت میں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے رٹا سسٹم نہیں چلے گا، رٹا سسٹم نہیں چلے گا، بلکہ تیاری چلے گی۔ یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کی ہے، یہ چیز کام آئے گی۔ ہم نے قرآن و سنت پر کتنا عمل کیا ہے، یہ معاملہ کام آئے گا۔ رٹا لگا لیں اور عمل نہ کریں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کے امتحانات میں چل جاتا ہے، لیکن آخرت کے امتحانات میں نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے امتحانات میں تو جو ممتحن ہوتا ہے یا جو پیپر چیکر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا اس نے دیکھ کے لکھا ہے، بوٹی لگائی ہے، یا کوئی رٹا سسٹم لگایا ہے، یا اس نے باقاعدہ کوئی پڑھا تھا۔ اس نے تو پیپر دیکھنا ہے سمپل، اور جو اس کو نظر آئے اس کے مطابق اس نے مارکنگ کر دینی ہے اور نمبر لگا دینے۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے بچپن کس طرح گزارا ہے، جوانی کیسے گزاری ہے، بڑھاپا کس طرح گزارا ہے، لڑکپن کیسے گزارا ہے، اسے ہماری ساری زندگی کا پتہ ہے۔ تو اس لیے فرشتوں نے بھی چونکہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں چونکہ معلوم ہیں، اور ویسے بھی جو ہے رٹا سسٹم نہیں چلے گا، چونکہ رٹا سسٹم چلے تو یہ پھر ایک ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتا رہا، شریعت و سنت کی پابندی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا، شرابیں پیتا رہا، آوارہ گردیاں کرتا رہا، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا، گانے باجے سنتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا۔ اب یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے کہ یہ رٹا لگا کے کامیاب ہو جائے، وہ ساری زندگی عمل کرتا رہا ہے وہ تب جا کے کامیاب ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح غلط اور صحیح آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح زمین اور آسمان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح کفر اور اسلام آپس میں برابر نہیں ہو سکتے،
جس طرح غلط اور صحیح آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کالا اور سفید آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ آج جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، نیکی کی فصل بوئیں گے تو جنت کی فصل کاٹ لیں گے، اور اگر برائی اور بدی اور گناہ کی فصل بوئیں گے تو پھر جہنم کی فصل کاٹنا پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ برادران اسلام، قبر کے 4 سوالات کون سے ہیں؟ بڑے آسان سے ویسے تو سوالات ہیں، کوئی مشکل نہیں، اگر ہم تھوڑی سی بھی تیاری کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ قبر کے سوالات میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل آسان سے سوال ہے، بالکل آسان سے سوال ہے۔ نمبر 1 پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کتنا آسان سا سوال ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں کسی سے پوچھا جائے تو 1 منٹ کے اندر وہ جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن قبر میں وہی سوال کا جواب دے پائے گا کہ جس نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی، اور اسے عربی زبان بھی خود بخود ہی آ جائے گی، سوالوں کا جواب بھی خود بخود ہی آ جائے گا، اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لیکن جس نے تیاری نہیں کی ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا، وہ سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے جتنا مرضی رٹا لگا رکھا ہو۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کتنا آسان سا سوال ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں تو تقریباً ہر بندہ ہی بتا دے گا، لیکن قبر میں ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ قبر میں وہی سوال کا جواب دے پائے گا کہ جس نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے یہ بتاؤ، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جواب دینے میں وہی کامیاب ہوگا جس نے اللہ کے قرآن کے مطابق اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ یہ تیسرا سوال ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ پھر چوتھا سوال ہر بندے سے کیا جائے گا، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، چاہے کامیاب ہونے والا ہے چاہے ناکام ہونے والا ہے، چوتھا بھی ایک سوال پوچھا جائے گا۔ چوتھا سوال جو کامیاب ہوگا اس سے یہ پوچھا جائے گا، سوال وہی ہے لیکن ظاہر تھوڑا سا انداز بدلے گا، اسے یہ پوچھا جائے گا اے اللہ کے بندے، تو قبر کے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ تو سوالوں کے جواب دینے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس کی وجہ، علت، سبب، ریزن کیا ہے؟ کس طرح تو کامیاب ہو گیا قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں؟ تو وہ کہے گا بندہ مومن، وہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو سمجھا، اور میں نے اس کی آیات کے مطابق عمل کیا، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، قرآن کی برکت سے میں سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ کہے گا، فرشتے کہیں گے بس بس بس، بالکل یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تو سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ تو نے قرآن پاک پہ عمل کیا، اسے سینے سے لگایا اور اس کو پڑھا۔ اور جو بندہ ناکام ہوگا اس سے بھی فرشتے پوچھیں گے کہ تیری ناکامی کی وجہ، علت، سبب، ریزن کیا ہے؟ کیوں تو ناکام ہو گیا؟ تو بظاہر دیکھنے میں سمجھدار نظر آتا ہے، لیکن کیوں ناکام ہو گیا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ میں قرآن پاک پر ایمان نہیں لایا، میں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، میں نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا، اور میں نے قرآن پاک کے مطابق عمل نہیں کیا، اس وجہ سے میں قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے بس بس، یہی وجہ ہے کیونکہ تو نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے تو قبر کے سوالات کے جواب دینے میں ناکام ہو گیا۔ تو یہ 4 سوالات ہیں قبر کے جو ہر بندے سے پوچھے جائیں گے، چاہے کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے نیک ہے، چاہے برا ہے۔ تفصیل کیا ہے میں نے مختصراً عرض کر دی ہے۔ میدان قیامت کے بھی 4 سوالات ہیں، انشاءاللہ امید ہے جو قبر کے سوالات کے جوابات دے لے گا وہ میدان قیامت کے سوالات کے جوابات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس پہلی منزل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا کامیابی کے ساتھ، وہ انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو ادھر ناکام ہو گیا، پہلی سیڑھی سے نیچے گر پڑا، تو وہ آخرت کے امتحانات میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ میدان قیامت کے 4 سوالات کون سے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی کی کتنی مہربانی ہے، ہمارے پیارے نبی نے یہ پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، پہلے ہی بتا دیا کہ سوالات کون سے آنے ہیں، اب کیا تیاری کرنا مشکل ہے۔ اب تو ہم صرف جو ہے اگر ہمت کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات تیار کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے پرچے میں کیا آنا ہے، سوالات کیا آنے ہیں۔
اور کس طرح کے سوالات آ رہے ہیں وہ پہلے ہی بتا دیے گئے. دنیا میں اگر اس طرح بتا دیے جائیں تو پیپر ہی کینسل ہو جاتا ہے, دوبارہ پیپر بنایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہلے بتا دیا گیا ہے تاکہ جو کامیاب ہو تو دلیل کے ساتھ کامیاب ہو, اور جو ناکام ہو تو دلیل کے ساتھ ناکام ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے خبر نہیں ہوئی, مجھے اطلاع نہیں ملی, مجھے کسی نے بتایا نہیں, اور مجھے کسی نے آگاہ نہیں کیا, ورنہ میں بھی آخرت کی تیاری کر لیتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کو سنے گا بھی نہیں, چونکہ وہ 1,24,000 نبی اور رسول بھیج چکا ہے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے, اور تقریباً 104 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں نازل کر چکا ہے, جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں, اور جن میں آخری کتاب قرآن پاک ہے, اور آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا کہ مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے خبر نہیں ہوئی, مجھے اطلاع نہیں ملی, ورنہ میں تیاری کر لیتا اور میں آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا. یہ نہیں کہہ سکتا. اب کوئی کہے گا تو اس کی بات سنی نہیں جائے گی, کیونکہ ہر چیز بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کر کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ساتھ صاحب قرآن بنا کر بھیج کے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. تو میدان قیامت کے 4 سوالات کون سے ہیں؟ جامع ترمذی کے اندر یہ سوالات موجود ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ میدان قیامت میں اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکتا جب تک ان 4 سوالات کے جوابات نہ دے. ہل بھی نہیں سکتا, ادھر ادھر نہیں جا سکتا. پہلے ان 4 سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے, تبھی اگلی بات ہوگی. پہلا سوال کیا ہے؟ میدان قیامت کا پہلا سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری. یہ پہلا سوال ہے, بھرپور قسم کا سوال ہے. زندگی کیسے گزاری؟ زندگی میں بچپن سے لے کر موت تک پوری زندگی آ گئی کہ تو نے زندگی کیسے گزاری. اچھے کاموں میں, برے کاموں میں, اللہ کی فرما برداری میں, نافرمانی میں, غلط کرنے میں, صحیح کرنے میں, نیکی کرنے میں, برائی کرنے میں زندگی کیسے گزاری ہے. پوری زندگی کے بارے میں سوال ہے. اس لیے ہمیں زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے. تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک. کب تک ہم یہاں ہیں؟ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری میں آج ہی سے لگ جانا چاہیے. دوسرا سوال, وہ بھی بڑا کریٹیکل سوال ہے, اہم ترین سوال ہے دوسرا بھی, وہ ہے جوانی کے بارے میں کہ تو نے جوانی کیسے گزاری. یہ دوسرا سوال ہے میدان قیامت کا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری. جوانی کن کاموں میں؟ غلط کاموں میں, برے کاموں میں, اچھے کاموں میں. حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ گئی تھی, لیکن جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا, کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی میں بندہ غلط کرنے میں بھی آزاد ہے اور صحیح کرنے میں بھی آزاد ہے. سارے اعضاء بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, بندہ ایکٹیو ہوتا پوری طرح. تو جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہے, کیونکہ جوانی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لہٰذا جوانی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارے. بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کہ بے لگام گھوڑے کو شریعت کی لگام دے کے رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق اور اسے تابع بنا کے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں. اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اور خواہشات کے غلام بن کر گمراہ ہو کر شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو میدان قیامت کا دوسرا سوال کون سا ہوگا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری, یہ بتانا پڑے گا. تیسرا سوال, تیسرے سوال کی 2 جزیں, 2 اجزاء پر مشتمل ہے یہ سوال کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. یعنی مال کے بارے میں سوال ہے. مال, دولت, رزق, یہ مال تو نے کہاں سے کمایا یہ بھی بتانا پڑے گا, اور مال کہاں پہ خرچ کیا یہ بھی بتانا پڑے گا. دونوں باتوں کا جواب دینا پڑے گا. ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں, ہر بندہ سوچ لے. اپنا مال کہاں خرچ کر رہا ہے یہ بھی سوچ لے. ہمارے ذرائع آمدن حلال ہیں یا حرام ہیں, اور ہمارے مصارف حرام ہیں یا حلال ہیں. تو یہ سوال ہوگا. تیسرا سوال ہے میدان قیامت کا, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا. چوتھا سوال, اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا. جتنا تجھے علم تھا اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا. کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا
کہ قرآن پاک سے تعلق بنا کے اس کی تلاوت کرنی، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے؟ کیوں نہیں رکھے؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا؟ تو امیر تھا، حج بیت اللہ تجھ پہ فرض تھا، کیوں نہیں کیا؟ تجھے معلوم نہیں تھا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ اگر تو امیر ہو، تو امیر تھا، زکوٰۃ نہیں نکالی، کیوں نہیں نکالی؟ اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا؟ آج کسی بندے سے پوچھ لے یہ بات ایسے، یہ بات ایسے، کسی کو بتایا نا، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، تو یہی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کو پتا تھا، آپ کو علم تھا، آپ کی معلومات تھیں؟ اور آج کل تو معلومات کا زمانہ ہے، معلومات دھڑا دھڑ مختلف ذرائع سے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ معلومات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، عمل نہیں۔ معلومات بہت زیادہ، ہر بندے کے پاس معلومات ہے، تو یہی سوال ہے کہ اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا؟ اپنی معلومات پر تو نے کہاں تک عمل کیا؟ یہ سوال اب ہر بندے کو پتا ہے ضروری چیزوں کا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تقریباً ہر بندے کو پتا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اب جان بوجھ کے کوئی اندھا بنا رہے وہ الگ چیز ہے، ورنہ ہر بندے کو پتا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا، حرام کیا ہے، جائز کیا، ناجائز کیا ہے۔ اب وہ چلنا ہی نہ چاہے، نیکی کے راستے پر آنا ہی نہ چاہے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ چوتھا سوال ہوگا میدان قیامت کا کہ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ میں دوبارہ یہ 8 کے 8 سوالات دہرا دیتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قبر کے 4 سوالات کون سے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور چوتھا سوال کہ تو نے اس سوال کا جواب کیسے دے لیا، اور یا تو اس سوال کا جواب دینے میں کیسے ناکام ہو گیا۔ یعنی یہ پوچھا جائے گا کافر یا مومن جس طرح کا بھی ہوگا اس سے۔ یہ 4 سوالات میدان یعنی قبر کے سوالات ہیں۔ اور میدان قیامت کے 4 سوالات کون سے؟ کہ تو نے زندگی کیسے گزاری، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور نمبر 4 اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ 8 سوالات ہیں، ان کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ زندگی مختصر ہے، عارضی ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی سے بچھڑ جائیں گے، شوہر بیوی سے الگ، بیوی شوہر سے الگ۔ اللہ نے قرآن پاک میں پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ سارے کے سارے بچھڑ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے حصے کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا انعام ضرور عطا فرمائے گا، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا اسے اپنے گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر اور حشر کے سوالات کی اپنی زندگی میں بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔